السلام علیکم، جانی ٹریول کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میرے سامنے سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک شاندار مقبرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقبرہ ہندوستان میں پہلی مسلم حکومت کا بنیاد رکھنے والے حکمران شہاب الدین محمد غوری کا ہے۔ آج ہم اس مقبرے کا وزٹ کریں گے اور شہاب الدین محمد غوری کی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسلام کی شروعات سے ہزاروں سال پہلے بھی ہندوستانیوں اور عربیوں کے تجارتی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں، جس کے ثبوت ہمیں سندھو تہذیب کی دھولاویرا سائٹ سے بھی ملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد اسلامی سلطنت کو خلفائے راشدین، امویوں اور عباسیوں کے خلفاء نے سنبھالا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلام کی سرحدیں پورے عرب، فارس، مشرقی بازنطائن اور مکران کے کوسٹ لائن تک پھیلیں۔ اموی خلافت کے دور تک پورا عرب، پورا فارس، زیادہ تر بازنطین کے مشرقی علاقے، اسپین، شمالی افریقہ، سندھ، ملتان، مکران کی کوسٹ لائن اور ترکش قبائل جو سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے وہ اسلام کی حدود میں آئے۔ عباسیوں کے زوال کے بعد انہی وسطی ایشیا کے ترک قبائل، جنہیں پہلے غلام بنایا گیا، بعد میں انہیں اسلام میں کنورٹ کر کے عربی اور فارسی اشرافیہ نے اپنے ذاتی گارڈ کے طور پر بھرتی کیا۔ بعد میں انہیں اسلامی فوج میں بھی بھرتی کیا گیا اور اعلیٰ ترین فوجی عہدے بھی دیے گئے۔ یہ غلام دھیرے دھیرے طاقت میں آتے گئے، پہلے گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے اور بعد میں خلیفہ سے منشور لکھوا کر سلطان کا لقب بھی حاصل کیا۔ غزنوی اور غوری سلطنتیں وسطی ایشیا کے ترک نژاد اسلامی حکمرانوں کی دو اہم سلطنتیں تھیں جنہوں نے برِ صغیر ہند میں اسلام کے پھیلاؤ اور مستقل حکومت کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان دونوں سلطنتوں کے حملے نہ صرف ہندوستان کی کمزور سیاسی صورتحال کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ یہ اسلامی تہذیب، ثقافت اور سیاسی اثرات کے داخلے کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہوتے ہیں۔ غزنوی سلطنت کے زوال کے بعد غوری سلطنت منظر عام پر آئی۔ غوری حکمرانوں کا تعلق غور کے پہاڑی علاقے سے تھا جو غزنی اور سیلجوقی ریاستوں کے درمیان واقع تھا۔ یہ سلطنت بھی ترک نژاد حکمرانوں پر مشتمل تھی اور اسے سیاسی انتشار اور مالی دباؤ کا سامنا تھا۔ 1163 عیسوی میں غیاث الدین محمد غور کا حکمران بنا اور اس نے اپنے بھائی شہاب الدین محمد غوری کو غزنی کا گورنر مقرر کیا تاکہ وہ ہندوستانی محاذ پر پوری توجہ حاصل کر سکے۔ محمد غوری نے 1175 عیسوی میں ملتان اور اچ شریف پر فتح حاصل کر کے ہندوستان میں داخلے کی ابتدا کی۔ 1178 عیسوی میں اس نے گجرات کی طرف پیش قدمی کی، لیکن کیادرا کی جنگ میں چالوکیہ راجپوتوں نے اس کی فوج کو شکست دے دی۔ اس کے بعد غوری نے مشرق کی طرف سے پیش قدمی چھوڑ کر پنجاب اور سندھ پر توجہ مرکوز کی۔ 1191 عیسوی میں اس نے تبر ہند پر قبضہ کیا جو دہلی کی حفاظت کے لیے اہم تھا۔ اس کے جواب میں پرتھوی راج چوہان نے راجپوت اتحادی فوج کی قیادت کرتے ہوئے غوری کو پہلی تارائن کی جنگ میں شکست دی اور محمد غوری زخمی ہو کر میدان سے بھاگا۔ غوری نے شکست کے ایک سال بعد 1192 عیسوی میں دوبارہ حملہ کیا۔ اس بار اس کے ساتھ 1,20,000 گھڑ سوار تھے جبکہ پرتھوی راج کے پاس 3,00,000 گھڑ سوار، 3,000 ہاتھی اور بڑی پیادہ فوج بھی تھی۔ غوری نے اس جنگ میں مکمل فتح حاصل کی۔ پرتھوی راج کو قید کر کے بعض روایات کے مطابق قتل کر دیا گیا۔ یہ جنگ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھی کیونکہ اس کے بعد شمالی ہندوستان میں مسلم حکومت کی راہ کھل گئی۔ 1193 عیسوی میں محمد غوری نے
کنوج اور بنارس کے حکمران جے چند کو چنداور کی جنگ میں شکست دے کر ہلاک کر دیا اور پورے گنگا کے میدان پر قبضہ کر لیا۔ اس سے گوریوں کی طاقت مضبوط ہو گئی اور شمالی ہندوستان ان کے زیر اثر آ گیا۔ 1206 عیسوی میں محمد غوری نے جہلم کے قریب کھوکھروں کی بغاوت کو دبایا، مگر واپسی پر دھمک کے مقام پر نماز کے دوران قتل کر دیا گیا۔ ان کے جسم پر 22 خنجر کے زخم پائے گئے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ ان کی قبر صدیوں تک سادہ اور بے نشان رہی، یہاں تک کہ 1994 عیسوی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس مقام پر سنگ مرمر کی خوبصورت مزار تعمیر کروائی۔ محمود غزنوی اور محمد غوری کی فتوحات نے ہندوستان کے سیاسی اتحاد کی کمی اور فوجی کمزوری کو واضح کر دیا۔ راجپوت حکمرانوں کی شکست نے ایک سیاسی خلا پیدا کیا جس میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ ان حملوں کے نتیجے میں اسلام کا بر صغیر میں باضابطہ داخلہ ہوا اور صوفی بزرگوں، تاجروں اور اسکالروں کی آمد سے ہندو مسلم میل جول کی نئی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اگرچہ محمد غوری نے خود کوئی سلطنت قائم نہیں کی، مگر اس کے غلام قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو آنے والی صدیوں تک برِ صغیر پر حکمرانی کرتی رہی۔ غزنوی اور غوری سلطنتیں نہ صرف ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کا ذریعہ بنیں، بلکہ انہوں نے برِ صغیر کی ثقافت، سیاست اور معاشرت پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ تو یہ تو تھی شہاب الدین محمد غوری کی تاریخ اور گوریوں کی تاریخ۔ تو ابھی ہم مقبرے کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو مقبرے کا وزٹ بھی کراتے ہیں۔ یہ مقبرے سے پہلے جو چودیواری ہے اس کا مین گیٹ ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور بالکل سامنے آپ کو ایک وائٹ ماربل کا شاندار مقبرہ نظر آتا ہے۔ یہ شہاب الدین محمد غوری کا مقبرہ ہے۔ مقبرے سے بالکل ہی باہر پلیٹ فارم پر یہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے اور اس طرح کے 4 چبوترے ہیں جو کہ اس پلیٹ فارم کے ہر کونے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چبوترا، اور دوسرا یہ والا چبوترا ہے، اور اس طرح کے چبوترے اس پلیٹ فارم کے چاروں کونوں پہ آپ کو ملیں گے۔ یہ اس کا تیسرا چبوترا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چوتھا چبوترا آتا ہے۔ تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں شہاب الدین کے مزار پر اور دعا بھی مانگتے ہیں، اور پھر آپ کو جو مقبرہ ہے اس کا بھی وزٹ کراتے ہیں۔ اس مقبرے کے 4 انٹرنسز ہیں، اور چاروں انٹرنسز کے ساتھ ہی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ سیڑھیوں کے ساتھ ایک پارک بھی بنا ہوا ہے جہاں پہ مختلف درخت اور پودے لگے ہوئے ہیں۔ اس مقبرے کے بھی 4 گیٹ ہیں، چاروں گیٹوں کے ساتھ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس کا چوتھا چبوترا ہے۔ یہ شہاب الدین محمود غوری کی قبر ہے جو کہ وائٹ ماربل کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔
جہاں پہ یہ مزار موجود ہے یا مقبرہ موجود ہے، اسی جگہ پہ ہی خیمہ لگا ہوا تھا شہاب الدین محمود کا، اور جہاں پہ پھر کھوکھروں نے حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 3 محافظ بھی قتل کیے گئے۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ شہاب الدین گوری کو قتل کیا گیا، اور اسی جگہ پر ہی اس کو دفن کیا گیا، اور بعد میں پھر 1994-95 میں اس مقبرے کی تعمیر کی گئی۔ یہ اس مقبرے کی چھت ہے جس میں شیشہ کاری اور مینہ کاری کا شاندار استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس کا عالیشان گنبد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مقبرے میں 4 گیٹ ہیں، ایک یہ، دوسرا یہ، تیسرا نمبر گیٹ یہ ہے، اور چوتھی نمبر جو انٹرنس ہے وہ یہ ہے۔ تو ہر انٹرنس کے ساتھ سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ میں ابھی شہاب الدین محمد گوری کے جو 3 محافظ تھے، جب شہاب الدین گوری پہ حملہ ہوا تو یہ 3 سپاہی تھے، گارڈ تھے، وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس حملے کے دوران یہ تینوں جو سپاہی تھے وہ بھی مارے گئے تھے۔ ان کی قبریں ابھی تک موجود ہیں۔ یہ سامنے ان کی 3 قبریں ہیں جو کہ سنگ مرمر کے پتھر سے بنی ہوئی ہیں۔ آرام گاہ 3 گمنام محافظان سلطان شہاب الدین محمد گوری۔ یہ وہ 3 سپاہی ہیں جنہوں نے شہاب الدین گوری کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ ان 3 قبروں کے اوپر ایک چبوترا بھی بنایا گیا ہے، اور اس چبوترے کی جو چھت ہے اس میں شیشہ کاری اور مینہ کاری کا کام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی قبر موجود ہے۔ یہ قبر مجھے بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل شیر علی پٹودی کی ہے، جو کہ بالی ووڈ کے ہیرو سیف علی خان کے تایا تھے۔ یہاں پہ شیر علی پٹودی کی قبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ شیر علی پٹودی سربیا میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ شیر علی پٹودی جو کہ پاکستان فوج میں میجر جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، ان کی قبر بھی یہاں پہ موجود ہے، اور یہ سیف علی خان جو بالی ووڈ ایکٹر ہیں ان کے تایا تھے۔ اس مقبرے کے چاروں اطراف ایک پارک بھی بنا ہوا ہے، جہاں پہ بہت سارے درخت ہیں، پھول ہیں، اور یہاں پہ کچھ آفیسز بھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ جو مقبرہ ہے ابھی پنجاب آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی کنٹرول میں ہے۔ تو یہ سنگ مرمر کی، وائٹ سنگ مرمر کی جو بلڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سلطان شہاب الدین گوری کا مقبرہ ہے۔ ہندوستان نے جب پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا تو پرتھوی میزائل کے مقابلے میں پاکستان نے ہتف 4 کے نام سے ایک میزائل لانچ کیا، جسے بعد میں گوری میزائل کا نام دیا گیا۔ تو یہ گوری میزائل کا ایک ڈمی رکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اربم گوری اس میزائل کا نام ہے، اور اس کی جو رینج ہے 1500 کلومیٹر ہے، اور اس کو 6 اپریل 1998 عیسوی میں سکسیسفلی ٹیسٹ فائرڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ اس گوری میزائل کا ایک ڈمی رکھا ہوا ہے۔
یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی پینٹنگ ہے جو کہ پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان تھے جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو ہیڈ کیا تھا۔ انہی نے جب یہ ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ محمود گوری کی ایک قبر ہے اور اس کے ساتھ ان کے سپاہیوں کی بھی قبر ہے، تو انہوں نے پھر ریسرچرز کو بلا کے تحقیق کی اور بعد میں پھر یہاں پر شہاب الدین گوری کا یہ شاندار مقبرہ تعمیر کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 سپاہی تھے ان کا بھی چبوترا بنوایا۔ یہ شہاب الدین محمد گوری کی پینٹنگ ہے جنہوں نے ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کا بنیاد رکھا۔ امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جانی ٹریول کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور اس طرح کی جو تاریخی ویڈیوز ہیں میں آپ کو دکھاتا رہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اور انشاءاللہ اگلی کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔